الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناموں کی دنیا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناموں کی دنیا آپ پروگرام دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ایک بہت ہی اہم شخصیت آصف رضا مدنی اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں اور ناموں کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نام انسان کی شخصیت کی پہچان ہوا کرتا ہے، اور احادیث میں اس حوالے سے بھی بیان بھی کیا گیا ہے کہ یہ اولاد کا والد پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے۔ نام کا اثر انسان کی شخصیت پہ بھی پڑتا ہے، لہٰذا بہت یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم جو بچے کو سب سے پہلا تحفہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے، والد کی طرف سے جو اولاد کو دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھا جاتا ہے۔ تو نام رکھنا ایک بہت اہم کام ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی یہ بظاہر تو شاید لگتا ہو کہ بھئی یہ نام رکھنا کوئی ایک عام سی چیز ہے، بس کچھ بھی نام رکھ لیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نام رکھنا بہت اہم چیز ہے کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر، بچے کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے۔ تو اب نام رکھنا ایک کام ہے، اور اس ہر کام کو سیکھنے سے آتا ہے، اور جب سیکھ کر وہ کام کرتے ہیں تو صحیح ہوتا ہے، اور اگر بغیر سیکھے ہم وہ کام کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں، آفس وغیرہ میں اگر کہیں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جو بھی ہماری جاب ہوگی ہم انہیں اس کو سیکھا ہے، سیکھنے کے بعد ہم وہ کرتے ہیں۔ بغیر سیکھے کریں گے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، کام بگڑ جائے گا۔ تو بچے کا نام رکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس انداز سے نام رکھنا ہے اور کس طرح نام رکھنا ہے۔ اس حوالے سے ابتداءً ہم گفتگو کریں گے آصف بھائی سے، اور یہ رہنمائی لینا چاہیں گے کہ حضور جب ہم نام رکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا معیار ہو، کس چیز کو اختیار کریں۔ آج کل ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جی نام کا معنی دیکھنا ہے تو اس کے لیے انٹرنیٹ آج کل ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، بھائی گوگل کر لیں، جملہ آپ نے سنا بھی ہوگا، گوگل کر لیا جائے۔ اب گوگل کر لیا جائے، اس میں میرا بھی ایک تجربہ رہا ہے، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ اس میں بھی ایک دھوکہ پایا جاتا ہے۔ کچھ یعنی اس طرح کی ویب سائٹس وغیرہ موجود ہوتی ہیں، وہ فوراً جی ناموں کے معنی دے رہی ہوتی ہے، اور ان کو ظاہر ویوز چاہیے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو وہ کچھ بھی نام ہو، یعنی اگر آپ لغت میں ڈکشنری میں جائیں تو ایون وہ لفظ عربی کا ہوگا بھی نہیں، لیکن وہاں پر وہ عربی کا دے دیں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی وہ جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی، کچھ جنت کی زمین، وہ اس کا معنی بھی دے دیں گے۔ تو کیا یہ معیار ہے کہ ہم بس گوگل کریں جو سامنے آئے اور نام رکھ لیا جائے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ سافٹ ویئر جو بھی سرچ انجن ہے کوئی، اس پر جس نے کسی نے وہ نام ڈالے، اگر وہ بندہ ہمارے سامنے آ جائے نا تو ہم اس کی خبر پہ یقین نہ کریں۔ اچھا، کہ کوئی بات ہمیں بتائے تو ہم شک میں پڑ جائیں گے یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ صحیح۔ لیکن چونکہ اس نے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کیا اور ڈال دیا اس نے، اور بات وہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم جب کراس چیکنگ کریں گے اس کی، کہ جو اس نے نام ڈالا ہے، جو معنی ڈالا ہے، جو لینگویج اس نے دعویٰ کیا کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر فلاں زبان کا لفظ ہے، مثلا عربی زبان کا لفظ ہے یا فارسی زبان کا لفظ ہے یا اردو زبان کا لفظ ہے، تو ہم ایک معیار ہے کہ ہم لغت میں جائیں گے۔ صحیح۔ اور ہر زبان کی معتبر لغتیں بھی ہوتی ہیں اور سستی لغتیں بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ سستی سے مراد یہ کہ ایسے کسی نے چلتے ہوئے بنا دی اور چھاپنے والے نے چھاپ دی، تو معیاری بھی ہوتی ہیں، سٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کا۔ تو وہاں سے جب چیک کرتے ہیں تو وہ اول تو وہ لفظ نہیں نکلتا، ٹھیک۔ اور نکل بھی آئے تو وہ معنی نہیں نکلتا۔ تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اچھے اچھے معنی مل جاتے ہیں، جی۔ تو مجھے وہ طوطا پھال نکالنے والے یاد آ گئے اچھا۔ کہ اس کا سارے کارڈ کوئی اٹھا کے دیکھ لے نا تو صحیح۔ کسی کارڈ میں کوئی بھی بری خبر نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ جو کوئی آئے گا نا اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی خبریں اس میں لکھ کر رکھی ہوتی ہیں کہ تمہارا آج دن بڑا اچھا گزرے گا، تم جس مقصد کے لیے نکلے ہو وہ پورا ہوگا،
تمہیں آج خوشی ملنے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کارڈ اگر کوئی پڑھے لے کر، ایک مثال دے رہا ہوں، جی جی تو وہ کارڈ کے اندر جتنے کارڈ ہیں وہ جو طوطا اٹھا کے اس کو پکڑاتا ہے تو اس کارڈ میں سب میں اچھی اچھی خبریں ہی لکھی ہوتی ہیں، بری خبر نہیں لکھی ہوتی. تو اس ویب سائٹ جو ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو سرچ انجن میں اس نے لکھ کے ڈال دیا، وہ معنی بھی اچھے اچھے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی لفظ مل گیا، معنی مل گیا، صحیح. بات ختم. آپ ایک تو یہ ججمنٹ کرے عوام کہ اس میں جو معنی ملا اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہے اس لغت کی طرف جانا پڑے گا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے معیار پوچھا، تو معیار تو بہت سارے ہیں. ایک معیار یہ ہے جو ایک سمجھنے کہ بہت اچھا معیار ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابن عساکر نے اپنی یہ مسند میں روایت کی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے جو چوتھے خلیفہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ جس قوم میں ایک شخص انتقال کر جائے اور اس کے انتقال کے بعد اس قوم میں کوئی بچہ پیدا ہو اچھا. اور وہ اس بزرگ یعنی بڑی شخصیت کے نام پر اس کا نام رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس اچھا نام رکھنے کے سبب اس بچے میں بھی وہی نیک صفات پیدا سبحان کر اللہ. دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنی ڈھارس ہے زبردست. کہ نام تو رکھنا ہی ہے نا. تو جب اگر آپ وہ نام رکھیں گے کہ جو بزرگوں کے نام پر نام رکھا آپ نے، ان جیسی صفات اس بچے میں آئے گی. تو نیکوں کے نام پر نام رکھیں. المسند الفردوس، اس کی ایک روایت ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں یعنی نیک لوگوں سے سبحان. طلب کرو. اور بھی کافی روایتیں ہیں. تو ایک معیار یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے نام پر نام رکھیں. کیا بات ہے. تو اگر ایک ہے ہماری چاہت کہ یار ہم ایک انڈیویجول سا نام، منفرد سا نام رکھیں کہ جو سنے وہ کہے کہ یار یہ کہاں سے لیا. جی یہ یونیک نام رکھنا اس ہاں، میں. یونیک نام. تو یہ جو جذبہ ہے نا لوگوں کو حیران کرنے والا کہ یار اچھا یہ نام کہاں سے لیا آپ نے یار. تو وہ نام بھی پھر اتنے عام ہوتے ہیں. جی. اس نے یونیک رکھا، اس نے یونیک رکھا، اس نے یونیک رکھا. یہ سب یونیک جب جمع ہوتے ہیں نا کامن ہو. تب عموم آ جاتا ہے صحیح. کہ اس کے اندر وہ سارے نام عام ہو چکے ہیں. اب وہ جو یونیکنیس وہ باقی نہیں رہتی. تو اس لیے ایک معیار یہ ہے کہ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھا. انبیاء علیہم السلام کے نام پہ نام رکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام پہ نام رکھیں. زبردست. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک اس میں ذاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد. اس کے بعد صفاتی نام آپ کے کافی ہیں. تو یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں گنوائے علماء نے. تو ان میں سے نام رکھیں. آپ کی یونیکنیس کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی صحیح. اور یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. زبردست. تو جو آپ نے بات ارشاد فرمائی اس کے اندر ایک بات یہ بھی سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو معیار بیان کیا مدنی چینل کے ناظرین کہ بزرگوں کے نام کو ہم لے لیجئے، لے لیں تو اس میں کیا ہوگا ہماری ذرا حفاظت بھی ہو جائے گی کہ اب نام آپ نے لیا جناب وہ کسی سرچ انجن سے کسی ویب سائٹ سے، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں اس نے کیا معنی اٹھا کر دے دیا اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے بعض اوقات تو تھوڑا کافی عرصے کے بعد کسی اہل علم سے ملاقات ہو تو پتہ چل جاتا ہے جی یہ تو غلطی ہو گئی، یہ تو کچھ اور ہی معنی بن رہا ہے. تو بزرگوں کے نام کو لیں گے تو اس میں یہ پتہ ہے کہ بھئی جو بزرگ کا نام ہوگا یقیناً وہ اچھا ہی ہوگا، اس کے معنی بھی اچھے ہوں گے. تو یوں ایک سیف سائٹ ہو جائے گی. اور تھوڑا سا سرچ کریں جو یونیک کی بات ہے. اچھا ایک تو یونیک یہ جو آپ نے فرمایا سب یونیک میں ایسے چلتے ہیں کہ وہ آخر کار کامن ہو جاتا ہے. کیونکہ جو یونیک معلوم کرنے کی جگہ ہے وہ ہم سب سن ہی چکے کہ آج کل اس کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ جب اسکول میں داخلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس نام کے تو بہت سارے بچے ہیں اسکول میں. جی. یا کسی جامعہ میں داخل ہوتے ہیں یا مدرسے میں داخل ہوتے ہیں. تو ایک خاندان والے جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو پتہ چلا جی اس نے بھی یونیک سمجھ کے رکھا تھا، اس نے بھی یونیک سمجھ کے رکھا تھا. اب وہ ایک کو آواز دیتے تو پتہ چلتا ہے یہاں تو اس نام کے 4 افراد موجود ہیں. کیونکہ جو یہ موبائل ہے صرف آپ کے پاس تھوڑی ہے، وہ سب کے پاس موجود ہے، سب سرچ کر کے وہیں پہنچ جائیں گے. تو ویسے بھی اگر آپ سرچ کریں یعنی جو صحیح طریقہ ہے سرچ کرنے کا، ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلے کسی عالم کو سرچ کر لیں، عالم کو ڈھونڈ لیں، ان کے پاس تشریف لے کر چلے جائیں، انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی. اور بڑی اچھی جو مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے نام رکھنے کے احکام، اس میں اگر آپ تھوڑا دیکھیں گے تو بزرگوں کے نام ہے صحابہ اور صحابیات کے ایسے کئی نام ہیں جو یونیک ہے اس اعتبار سے کہ بہت کم وہ نام تقریباً رکھے جا رہے ہو. 550 نام ہے اس کے اندر بچوں اور بچیوں کے. سبحان اللہ.
ان میں سے یار کوئی 10 میں 10 تو آپ کو پسند آئیں گے نا. جی پسند تو سارے آنے پسند چاہیے تو سارے لیکن رکھنے کے لیے آپ منتخب کرنے کے لیے آپ کو بہت سہولت رہے گی. اور اس یونیک ملتے ہیں. میں نے خود مطالعہ کیا تو بعض اوقات ہوا کہ یار یہ نام بھی اچھا، یہ نام بھی ہے، تو بڑے یونیک کی جو خواہش ہے نا آپ کی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اچھا معنی بھی ہوگا. آئیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں. کیا سوالات ہیں؟ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے نغمانہ ارم نام رکھنا کیسا ہے؟ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. نغمانہ ارم. نغمانہ کا ہمارے ریسرچر نے تلاش کیا تو نغمانہ کا معنی انہیں نہیں مل سکا نا. صحیح. باقی ایک نغمہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تو سمجھنے کے غزل کی اور شاید گانے کے لیے بھی نغمہ کا لفظ استعمال، جیسے غزل ہے، نظم ہے، یہ شاعری میں استعمال ہوتی ہے تو وہ نغمہ وہاں تو ہے. نغمانہ کا معنی ہمیں نہیں ملا. باقی رہ گیا ارم، تو اس کے معنی بہت سارے ہیں. اس میں تو اب یہ کہ وہ تقریباً جو معنی مل رہے ہیں نا تو کچھ معنی اچھے مل بھی جائیں تو کچھ معنی برے ہیں. تو بہرحال ویسے اس کا معنی جنت اور بہشت، لیکن یہ وہ جنت ہے جو شداد نے بنائی تھی. اچھا. اس کا نام اس نے ارم رکھا تھا. تو اب صرف جنت کو دیکھیں یا بہشت کو دیکھیں تب تو گنجائش نکل آئے گی. صحیح. لیکن یہ جنت اور بہشت جعلی جو بنائی تھی نا اس نے، نقلی، یہ اس کا نام اس نے رکھا تھا. اسی طرح قوم عاد کا جو جد اعلیٰ تھا، سربراہ تھا، اس کا نام بھی ارم تھا، اور قوم عاد کا جو شہر تھا اس کا نام بھی ارم تھا. صحیح. تو اگر تو رکھ چکے، اب یہ کہ جنت یا بہشت صرف قطع نظر اس کے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، ان معنوں پر آپ نام ارم، ویسے لڑکیوں کے بچیوں کے نام رکھے جی جاتے ارم ہیں. تو سنے. اچھا اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کون سی زبان کا وہ ورڈ ہے، یہ بھی تو بعض اوقات وہ کہیں سے کسی سے سن لیا جائے وہ کون سی اس زبان میں رکھنے والوں کو اتنا وہ نہیں ہو پاتا کہ یہ ہے کس زبان کا، کیونکہ ہمارے ہاں فارسی کا بھی دخل ہے اردو میں، جی اور عربی زبان تو ویسے ہی ہماری دین کی زبان ہے. جی ہمارا علم دین کا خزانہ عربی میں ہے، اور اردو ہے، اسی طرح اور زبانیں ہیں، وغیرہ. علاقائی زبانیں بھی مکس ہو جاتی ہیں. جی تو وہ بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ان کو کہ یہ ہے فارسی کا یا اسی لیے پھر وہ سرچ کرتے ہوئے بھی بعض جی. اوقات کہ ہم تو عربی وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں، وہ پتہ جی چلا کوئی ایسی زبان ہے جو یہاں معروف بھی نہیں. تو چلیں نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. بالاتاری عرض کر رہا تھا، حضور ارشاد فرمائیے گا کہ لیزا نام رکھنا کیسا بیٹی کا اور اس کے معنی کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. جی یہ بھی لیزا نام. لیزا، جی لیزا. یہ اردو، عربی، فارسی اس میں تو نہیں ہے. صحیح. باقی یہ یا تو رشین زبان میں سے ہے، یا ہنگری زبان میں سے ہے، یا انگلش میں سے ہے. اچھا. اب یہ وہاں کے حساب سے کچھ معنی ہیں. اس کا معنی ہے وعدہ. اچھا. تو لیزا، اب بات ہوئی کہ مسلمانوں میں کچھ رائج نہیں ہے اس طرح کے نام. اب لیزا بولیں گے نا جی تو نام سے بھی بعض کو اشارہ ہو جاتا ہے شخصیت کی طرف. جی 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 تو بہتر ہے کوئی اور رکھ لیں. جی. اور اس حوالے سے بھی مطلب کچھ میں نے پڑھا تھا کہ نام جو ہے وہ اس طرح کے ہونے چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا نا نام سے بھی اشارہ ہو جاتا ہے، تو جیسے مذہب وغیرہ کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ نام مسلمانوں میں رکھے جاتے ہیں اور یہ نام غیر ہاں، وہ رواج بھی دیکھنا ہو. رواج دیکھنا وہ میں نے جب آپ نے معیار پوچھے تھے نا تو اس میں سے ایک معیار تو میں نے عرض کیا، ایک یہ ہے کہ جو نام آپ کے ارد گرد رائج ہیں صحیح. اب وہ کوشش کریں رکھیں، اور ان میں سے بھی وہی رکھیں گے جو کچھ نیک اگر لوگوں نام کے ایسے ہیں پہ جو نام رکھیں. غیر مسلموں میں رائج ہیں تو وہ مسلمان نام رکھے، تو اس پر جو ہے وہ غور کر لینا چاہیے. جی نیکسٹ کوشچن کی طرف. بیٹی کا نام رضویہ رکھا ہے تو یہ کیا صحیح نام ہے؟ اچھا، رضیہ رکھا ہوگا. رضویہ سنائی آ رہا ہے، یہ جو کال سے سنائی ہے رضویہ. اچھا، ہاں تو رضویہ یہ تو رضا سے اس میں منصوب رضا. بنے گا، جیسے صحیح. فتاوہ رضویہ. جی 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 تو اب اگر یہ کوئی نسبت اپناتے ہیں جی. تب تو ٹھیک ہے کہ رضا کا اس میں منصوب ہے، اور یہ شاید بچی کا نام ہی رکھا ہوا ہوگا انہوں نے. صحیح. تو لفظ تو بہت پیارا ہے، لیکن وہی کہ نام عام طور پہ یہ کہ ایک ہے نسبت، وہ نسبت ہمیں نہیں ملی کہ رضویہ کسی کا نام ہو. صحیح. تو ہے یہ رضا، رضا کا معنی راضی ہونا، صحیح. تو اس سے یہ رضویہ. جیسے عطاریہ نسبت ہاں، تو عطار اس کی میں طرف. منصوب ہے. صحیح. تو رضا والی، ٹھیک ہے. تو یوں ایک معنی بنے گا اس کا. جی نیکسٹ کال. یہ میں نے معلوم کرنا تھا کہ میرے بیٹے کا نام نا ولی حیدر ہے، کیا نام ٹھیک ہے؟ ولی حیدر. ولی میرا دوست
صحیح. اور اصطلاح میں یہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو ہم ولی کہتے ہیں. صحیح. اب حیدر یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کا لقب ہے. ٹھیک. تو ان معنوں میں کہ حیدر کا دوست، کیا بات ہے، حیدر کا. تو معنی میں تو کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. اور اسم مسمہ بھی بننا چاہیے، کہتے ہیں نا کہ جیسا نام ہو ویسے ہی کردار بھی ہونا چاہیے. تو جو حیدر کا دوست ہو، پھر اس کے کردار کے اندر مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے کردار کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میں نے اپنے بیٹے کا نام ملک شاہ زین رکھا ہے، بتائیں کہ یہ نام صحیح ہے یا غلط ہے؟ ملک شاہ زین. اچھا، ملک بھی جس طرح وہ ہے نا خواجہ بولتے ہیں یا وہ چودھری بولتے ہیں یا اس طرح، تو ملک بھی شاید کوئی ذات وغیرہ کے حساب سے بھی برادری، صحیح. ملک برادری بھی کوئی اس طرح کے ٹائپ کا ہے کچھ. ٹھیک ہے. تو جس طرح راجہ، یہ راجپوت سے راجہ بولا جاتا ہے، تو ملک شاید اس حوالے سے یہ ملک ہے. اور آگے انہوں نے نام جو رکھا ہے شاہ زین، تو شاہ کا معنی بادشاہ اور زین معنی زینت، صحیح. تو زینت والا بادشاہ. کیا بات. تو یہ ہے معنی اس کا. اب رہ گی بات یہ کہ اس نام کے اندر وہ جو کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جن میں زیادہ وہ خود نمائی یا بڑائی کا کوئی پہلو شامل ہوتا ہے. صحیح. تو اب اگر معنی پتہ ہو کہ ماب و دولت تو وہ ہیں بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں، جناب میں تو بڑا سجا سجایا بادشاہ ہوں، اللہ. تو ظاہر ہے نفس تو پھولے گا. ٹھیک. تو اس حوالے سے احتیاط کی جائے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ زینت والا بادشاہ. یعنی آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نام رکھتے ہوئے ایک تو اچھا معنی بھی دیکھا جائے، پھر کوئی ایسا اگر معنی میں بات پائی جا رہی ہے جس کو خود نمائی کا اپنے لفظ کہا، نہیں بڑائی کہ میں تو یہ تو اس سے بھی اوائڈ کرنا بہتر ہے. اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن وہی کہ بزرگوں کے نام ملتے ہیں بعضوں کے، تو وہ پھر حضرت سعید بن مسیب، اب سعید نام ہے ان کا. صحیح. سعید کا معنی سعادت مند. سعادت مند. سبحان اللہ. تو اب یہ کہ یہ سعادت مند، میں سعادت مند ہوں. اب کوئی بولے گا میں تو سعادت مند ہوں، تو میں کہوں گا گناہ گار بندہ ہوں یار، میں عاجزی کروں. تو اب چونکہ بزرگوں کے نام پہ نام رکھا، اب آپ چھوٹے پڑے. ہم نے تو یہ سیکھا. آپ کا نام وقار، جی آگے محمد وقار ہے یا وقار؟ محمد وقار الطاری. اچھا، اب وقار ہے تو وقار کا معنی عزت اور بلندی. لیکن چونکہ یہ مفتی وقار الدین صاحب کا بھی نام ہے، ان کا عالم تھا، یہ ایک لقب ہوتا ہے نا وقار الدین، ان کا عالم تھا، نام تھا. اب اس نام کی نسبت سے دیکھیں، اب آپ کا نام اگر ان کی نسبت سے جوڑیں یا کسی اور بزرگ کی نسبت سے جوڑیں، تو اب وہ جو معنی ہے نا وہ پیچھے چلا گیا، اور وہ جو نسبت تھی وہ آ گیا. وہ تو واقعی باوقار تھے، اللہ صاحب وقار تھے. انشاءاللہ ان کی نسبت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ان کا فیضان بھی حاصل ہوگا. بڑی خوبصورت بات ہے. یعنی نام کے اندر اگرچہ کوئی اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے جس کو ہم کہیں کہ بڑی تعریف ہو رہی ہے، لیکن وہ نام اصل میں اس کا ہے جو واقعی مستحق تعریف ہے، تو اس نسبت سے ہم نے رکھ لیا، تو انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمیں ملیں گی. اور اب ہم پیکج کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. اسماء الحسنہ کے حوالے سے پیکج ہوتا ہے بڑا خوبصورت، انشاءاللہ اس میں پیغام ملے گا کہ اللہ پاک کے نام، ان کا معنی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اسماء الحسنہ سیگمنٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے کسی صفاتی نام کی معلومات لے کر حاضر ہوتے ہیں. اور آج ہم آپ کو جس صفاتی نام کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے وہ ہے السلام. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عیوب سے پاک، یعنی اللہ تعالی کی ذات و صفات ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے. اور دوسرا معنی بیان کرتے ہیں مخلوق میں سے اہل ایمان کو سلامتی اور امن بخشنے والا. مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک اور ہر قسم کے نقص سے منزہ ہے، پاک ہے، اور اپنی ذات، صفات، اسماء اور افعال میں کامل ہے، لہٰذا یہ صفات سب سے زیادہ
اللہ پاک کی ہی شایان شان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صفت سلام میں چھپی ہوئی خوبیوں اور حکمتوں کے پیش نظر یہ صفت اللہ پاک کے کس طرح شایان شان ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صفت سلام اللہ پاک کے لیے تمام کامل صفات ثابت کرنے، پروف کرنے اور تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے نفی کرنے کے لیے اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، صفت سلام کا تقاضا ہے کہ اللہ پاک کی صفات مخلوق کی صفات سے منزہ ہوں، اس کے افعال عبث یعنی بیکار کام، ظلم اور خلاف حکمت ہونے سے بھی مبرہ ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صفت سلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک حیات اور موت سے محفوظ ہے، اسی طرح وہ اونگ اور نیند سے بھی سلامت ہو۔ اور صفت سلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عجز اور تھکاوٹ سے بھی سلامت ہو۔ اسی طرح صفت سلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کا علم ہر طرح کے نقص سے سلامت ہو، کہ ذرہ برابر چیز بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے پوشیدہ نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی صفت سلام کا ہی فیض ہے کہ مومنین کے لیے ایسا گھر بنایا گیا جو موت، بیماری، دکھ، تکلیف اور ہر طرح کی آفات سے سلامت ہے، بلکہ اس گھر کا نام ہی دار السلام ہے، یعنی سلامتی والا گھر۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لہم دار السلام عند ربہم، ترجمہ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صفت سلام اگر یہ کریکٹرسٹک بندوں میں پائی جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو مسلمانوں کے حسد، کینہ اور ان کے شر کا ارادہ کرنے سے محفوظ رکھے اور اپنے دل کو اس سے سلامت رکھے، نیز اس کے اعضاء گناہوں سے سلامت رہیں، اس کا جو غصہ ہے اور جو اس کے اندر ول پاور ہے، خواہشات ہیں، اس پر اس کا کنٹرول ہو، اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ آئیے اس کے ورد کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ یا سلامو 111 بار، یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام السلامو کے بارے میں معلومات۔ آئیے اب پروگرام کے بقیہ حصے پر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے محشید بھائی تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے اللہ پاک کے ایک صفاتی نام السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ بڑے پیارے وظیفے بھی بتائے اور بہت ساری خوبصورت باتیں بھی بتائیں۔ یہاں پر عبدالسلام اگر نام رکھنا چاہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی عبدالسلام، عبدالسلام، عبد کی اضافہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف عبد کی اگر اضافت کر دی تو اب تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح، تو زبردست، کیا بڑا بات پیارا ہے۔ نام ہے۔ جی، تو کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل کیا پوچھ رہے ہیں۔ حضرت دو ناموں کے بارے میں پوچھنا تھا، واصف اور ہمارا نام رکھنا کیسے ہے؟ کون سا؟ واصف وصف بیان کرنے والا، واصف، واصف صحیح، تو وصف بیان کرنے والا، اور عمارہ وہی نفس کی جو قسمیں ہیں صحیح، وہ تو حمزہ کے ساتھ ہے۔ جی، امارہ تو حمزہ سے عین تو نہیں ہے نا، نہیں، عین، یہ عین والا ہے۔ نفس مطمئنہ، تو نفس چونکہ وہ امارہ، نفس عمار لوامہ۔ بن یاسر، جی، عمار نام تھا ان کا، تو اس کا مونث اگر بنائیں گے تو عمارہ بنائیں گے۔ صحیح، تو چونکہ عمار رکھنا جائز ہے تب اس کا مونث نام بھی رکھنا جائز ہو جائے گا، تو دونوں نام رکھ سکتے ہیں۔ جی، واصف بھی رکھ سکتے ہیں اور امارہ نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ ذہان کے مطلب کیا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ جی، لا علم، آن، لا علم، لا عالم، اب اس کا بھی آئی مطلب ڈونٹ نو۔ جی، آئی ڈونٹ نو۔ جی، ذہان، اب وہی بات پھر سے آ جائے گی۔ آپ کو اگر نہیں، وہ ذہان معلوم ہے تو ایک تو یہ بھی پہلے پتہ کرنا پڑے گا کون سی اللہ زبان کا رکھا گیا ہے، پھر ذوحان ہے، ذیحان ہے، کیا ہے، یہ بھی بڑی زال کے ساتھ ہے، زال کے ساتھ۔ یہ بھی ہوتا میرے بھی پیش نظر ہوا کہ وہ بعض اوقات نام رکھ لیا تھا۔ اب جیسے حسین ہے، اب یہ ہا سین یا نون
یہ تو ایک مشہور نام ہے. بعض اوقات سعاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ بھی عربک ورڈ ہے, اس کے بھی معنی ملتے ہیں. اب حسین بھی ہوتا ہے, حسین بھی ہوگا, پھر سعاد آ جائے گا تو معنی اور بدل جائے گا. تو آپ اب عزا ایک دفعہ نام آیا سامنے, اب عزا جو ہے وہ زا سے ہے کہ زال سے ہے, وہ مجھے زال سے بتایا جا رہا ہے, تو زال سے تو کچھ نہیں مل رہا. ہاں زے کے ساتھ لے تو اس کا مطلب عزت بنتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس ورڈ کو جو دے رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو کالز ہوتی ہیں, اب کال میں تو جو سننے میں آیا اس کے مطابق ہم لے لیں گے. تو بہرحال ذوحان کے معنی تو معلوم نہیں ہوئے. بہرحال اور بھی بہت سارے نام آپ کے سامنے موجود ہیں, ان میں سے کوئی نام رکھ لیجیے. جی نیکسٹ. رفینہ بنو کا معنی کیا ہے؟ رفینہ, رفینہ, رفینہ بنو, یہ رفینہ کا تو نہیں پتہ. باقی بنو یہ ہے کہ وہ صدر الشریعہ کے دور میں, بہت پرانے دور میں, اب بھی شاید ان علاقوں میں کہا جاتا ہو کہ بیٹی کو کہتے ہیں. اچھا بنو, بنو, ہاں بنو کر کے, ہاں تو وہ بیٹی کو کہتے تھے, بیٹی کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بٹیا کہتے ہیں, صحیح, تو اسی طرح بنو وہاں بیٹی کو کہتے تھے. تو یہ بیٹی شاید بلاتے ہوں گے تو اس طرح, تو وہ رفینہ کا معنی نہیں. رفینہ اس کا مادہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک, تو مادہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا اس کے ہے کیا. چلے جی نیکسٹ کال کی طرف. میں وسیم بات کا. اون رضا نیم کیسا ہے؟ اون رضا, اون رضا, اون مطلب مددگار. اون رضا, ہاں تو باقی رہ گیا رضا. تو یہ اون جو ہے یہ حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر, صحیح, یہ ان کے وہ نام نسبت تھے. سے. حضرت جعفر طیار جو شہید صحیح. ہوئے تھے, ان کے بیٹے تھے عبداللہ, اور ان کے بیٹے تھے حضرت اون. ان کی نسبت سے رکھیں گے تو سبحان اللہ, وہی برکتیں ملیں گی. برکتیں انشاءاللہ ملیں گی. تو اون رضا نام رکھا جا سکتا ہے, یہ اچھا نام ہے, کیا بات ہے. اون کتنا خوبصورت بھی لگتا ہے بولنے میں, اور نام بھی ہو گیا زبردست. جی نیکسٹ. نام میں نے محمد عمران رکھنا ہے, اس کا معنی بتا دیں. محمد عمران رکھنا ہے, زبردست. محمد تو ظاہر ہے کہ بڑا پیارا ایک نام ہے, اور ساتھ میں عمران. عمران کا معنی ہے آباد کرنے والا. کیا بات ہے. اور نسبتوں میں سے یہ حضرت مریم جی رضی اللہ عنہا کے والد کا نام تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام عمران تھا. تو یہ نسبت. اور یہاں کال میں ایک بڑی اچھی بات یہ بھی لگی کہ مجھے نام رکھنا ہے, تو بتا دیں. تو اب تو دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے الحمدللہ, بے شمار علماء بھی آپ کو دیے اور مدنی چینل بھی آپ کو دے دیا, اور یہ خاص پروگرام بھی آپ کو دے دیا کہ اگر آپ کو اب نام رکھنا ہے تو مدنی چینل کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کتابیں وغیرہ بھی آپ کے لیے موجود ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں جو الحمدللہ گھر گھر پہنچ رہی ہیں. انشاءاللہ اصلاح ہوتی چلی جائے گی. تو نام رکھنے سے پہلے پوچھ لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر پریشان ہونا نہیں پڑے گا. جی نیکسٹ. میرے کو یہ سوان کا معنی پوچھنا ہے نا, سوان علی کا. سوان علی, کیا نام پتہ ہے؟ سوان علی. الفابیٹ آپ کو آئے؟ یہ سین سے ہے, سواد سے ہے, یہ نہیں پتا جو انہوں نے فرمایا. علی ہے آگے, علی تو سمجھ میں آ رہا ہے, باقی سوان علی. ہاں تو اگر صرف علی رکھیں گے وہ تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام ہے. اس کا معنی بلندی. اب پیچھے کیا بول رہے ہیں, وہ نام علی کے ساتھ ملا کے اگر رکھیں گے تو صرف علی رکھتے ہیں, محمد علی رکھ لیں, زبردست. تو ظاہر دونوں برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. میں عبد المجید بات کر رہا ہوں فرام ملتان. بچے کا ایک نام پوچھنا چاہ رہے تھے ہم لوگ. باپ کا نام اس کے سہیل ہے, اور بیٹی کا نام عدن رکھ سکتے ہیں ہم لوگ. عدن. عدن. بیٹی کا, بیٹے کا, بیٹی کا فرمایا. بیٹی کا. تو وہ جنت عدن شاید سنا ہوگا. صحیح. تو جنت عدن, عدن کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو. صحیح. تو اب یہ کہ ٹھہرنے کی جگہ کے معنی میں ہے, تو جہاں وقت گزارا جائے اس جگہ کو بھی عدن کہتے ہیں. تو جنت کو جنت عدن شاید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جنتی اپنا وقت گزاریں گے, ٹھہریں گے, رکیں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو معنی تو یہی ہے کہ ٹھہرنا, صحیح. تو نام گزارنا, تو ایک مقام کا نام گویا ہو جائے گا. لیکن یہ مقام یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے کچھ اور رکھ چلے جی, اگر رکھنے جا رہے ہیں تو. صحیح. عدن کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا, کیا بات ہے. جی نیکسٹ. میں نے ناموں کی دنیا کے پروگرام میں محمد برہان کی تھوڑی وضاحت چاہیے. محمد برہان. ہم محمد تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام,
اور برہان کا معنی ہے دلیل. صحیح. تو برہان عام طور پہ رکھا جاتا ہے مسلمانوں پہ. جی. تو برہان ملت ہمارے بہت ایک شخصیت گزرے ہیں ماضی میں، تو وہ لقب تھا اصل میں ان کا، برہان ملت. تو برہان کا معنی دلیل. برہان نام تو رکھ سکتے ہیں، نام میں تو کوئی حرج نہیں. محمد برہان. زبردست. جی نیکسٹ. پوچھنا چاہ رہے تھے نام کے حوالے سے. ہاں جی، حورین فاطمہ ہے نام بیٹی کا، ٹھیک ہے ایسا رکھنا؟ حورین فاطمہ. حورین، حور کا تسنیہ بنے گا اور وہ بھی حالت نسبی جری میں. ٹھیک ہے. تو ویسے تو حوران ہوگا نا اصل معنی. تو اب یہ کہ عربی قاعدے کے اعتبار سے تھوڑا نسبی جری حالت مان لیں تو تسنیہ بنے گا حورین. چلو اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں. تو حور دو حوریں. ٹھیک ہے. سنگولر نام نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ڈبل نام ہے، پلورل. تو اب یہ کہ دو حوروں کو ملا کے آپ نے ایک بچی کا نام حورین رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب حور نام بچوں کے بھی دیکھیں، بچیوں کے بھی نام تو رکھتے ہیں. بچوں کے بھی حور؟ بچوں کے بھی نام حور رکھتے ہیں لوگ. حور بھی رکھتے ہیں. اچھا. وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جو عامل تھے. ٹھیک ہے. ایک حور بچے کا نام بھی رکھتے ہیں. صحیح. میں جانتا ہوں. اچھا. جی جی. سم ٹائمز تو وہ یہ بھی ہوتا ہوگا نا کہ نام اپنا ہی ہوتا ہے. یہ بھی آپ کے بھی مشاہدے میں آیا ہوگا کہ اسے صحیح لکھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا. یہ کہ وہ کیا ہو گیا اس کا. تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کو دیکھ کے حورین یہ ہے. باقی ایک ہے لفظ حور عین. جی حور وہ اور چیز ہے. تو یہ حور عین اگر رکھا ہے تو پھر اس کو جناب عین کو چھوڑ کے تو ملا کے حورین کر دیا ہے، تو اس کا معنی پھر دو حوریں ہو گیا. صحیح. اچھا میں بھی پاسبل رکھنے والوں میں کسی حور عین ہو. پھر فاطمہ کی دو حوریں. صحیح. تو اب حوروں کو اگر آپ ان معنی میں لیں گے، یہ فاطمہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو شہزادی رسول ہیں، یہ ان کی پیاری ہیں یا ان کا پیارا بننے جیسا کام کریں گی. صحیح. اب یہ تعویل ایک قریب کی ہوتی ہے، ایک بعید کی ہوتی ہے. اللہ. تو ایک یعنی کہ وہ کہتے ہیں بڑی دور کی سوچی، یہ وہ بہت دور کی سوچیں تو جا کے یہ معنی بنتا ہے. صحیح. تو رکھے تو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حور بھی رکھا جاتا ہے، حورین بھی رکھا جاتا ہے. تو حور نام رکھنے سے منع تو خیر نہیں کیا. اب یہ ہے تسنیہ. ٹھیک ہے. تو رکھ لیں. اور اگر رکھنا ہے، نیا رکھنا ہے، تو پھر یہ کہ کچھ اور رکھ لیں. چلے جی. اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی پیکیج ہے ہمارے پاس. آئیے اس پیکیج کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ناموں کی دنیا معلوماتی پیکیج میں. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر کے حوالے سے ہم معلومات آپ کو فراہم پچھلے سلسلوں میں کر چکے ہیں. آج نماز مغرب کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ سی، کچھ دلچسپ سی باتیں، کچھ روایات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں. سب سے پہلی بات، مغرب کو مغرب کیوں کہتے ہیں؟ مغرب کو مغرب کہنے کی وجہ یہ ہے، مغرب کا معنی ہے سورج غروب ہونے کا وقت. جب سورج ڈوب رہا ہو تو اس وقت کو مغرب کا وقت کہا جاتا ہے. چونکہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو نماز مغرب کہا جاتا ہے. افضلیت کے اعتبار سے چونکہ 5 نمازیں ہیں، تو ہم نے جیسا کہ بیان کیا تھا کہ سب سے افضل نماز نماز عصر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو مغرب کی جو نماز ہے افضلیت کے اعتبار سے اس کا 4تھا نمبر بنتا ہے. اب یہ سوال کہ سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی، اس حوالے سے مختلف روایات ہیں. البتہ امام عاشقاں، محقق دوراں، علامہ زماں، امام عاشقاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضیہ کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 70 کے اوپر مختلف روایات کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے کس نے مغرب کی نماز پڑھی. اور مختلف روایات کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے سب سے بہتر اس قول کو بیان کیا کہ سب سے بہتر قول کے مطابق سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا فرمائی. اللہ کے نبی
نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے مغرب کی نماز سب سے پہلے ادا فرمائی۔ اچھا، مغرب کی نماز کی یہ بہت پیاری فضیلت جو کہ جمع الجوامع کی 7ویں جلد کے اندر نقل کی گئی ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مغرب کی نماز با جماعت ادا کی، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ جس بندے نے پڑھی، اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایسا ہے گویا اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ صرف مغرب کی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ اور پھر خود آقا کریم فرما رہے ہیں کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک اختتام پر بیان کرتا چلوں کہ مغرب کی نماز بھی پڑھیں، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیے، اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے۔ جمع الجوامع کتاب کی یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ پاک ان 6 رکعت کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ مغرب کی نماز بھی پڑھیں، مغرب کے بعد جس سے ہو سکے 6 رکعت اوابین کے بھی ادا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی برکتیں عطا فرمائیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی، اس پیکیج میں ہمارے عمر بھائی بڑی خوبصورت معلومات دے رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یقیناً یہ ایک یونیک معلومات بھی ہوں گی۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کے ہم نام تو لیتے رہتے ہیں، لیکن ان ناموں کا مطلب کیا ہے اور کیوں یہ نام رکھے گئے، تو زبردست انہوں نے ہمیں معلومات فراہم کی۔ آئیے مزید اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے اور دیکھتے کالز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات کیا ہو رہے ہیں۔ جی، میرا نام مجیب الرحمان ہے، میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا مجیب الرحمان نام رکھنا ٹھیک ہے؟ مجیب الرحمان، مجیب کا معنی ہے کہ جواب عرض کرنے والا۔ جب مجیب الرحمان کہیں گے نا تو رحمان کے فرمان پر چلنے والا، فرمان پر ایک طرح کا سمجھنے کے یس کہنے والا۔ صحیح، کیونکہ یہ کہتے ہیں جواب دینا، جواب کی 2 قسمیں کہ ہاں میں جواب ہوتا ہے اور ایک نہ میں ہوتا ہے۔ صحیح، تو ظاہر سی بات ہے رحمان کو جب عرض کرے گا کوئی جواب تو ہاں میں عرض کرے گا، یا اللہ جو تو فرما رہا ہے وہ حق اللہ۔ تو ان معنوں میں مجیب الرحمان نام رکھے بھی جاتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مجیب الرحمان کا مطلب بھی پتہ چل گیا، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جی، نیکسٹ۔ جی، میں نے راجدہ بی بی کے نام کا مطلب پوچھنا ہے، اور میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور میری بیٹی کا نام ساحرہ بطول ہے۔ ناموں کے مطلب بتا دیں۔ عبداللہ اور ساحرہ بطول۔ عبداللہ تو ظاہر ہے کہ اس میں نسبتیں بہت ساری ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن روایت میں بیان ہوا۔ محمد کے علاوہ یعنی جو پسندیدہ نام بتایا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ صحیح۔ اب ہے سائرہ، تو یہ سارا یا سیرس اگر کریں گے تو پھر یہ سفر کرنے والی، اور بطول جو ہے یہ لقب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اور بطول کا معنی مطلب کہ لقب ہے ان کا، اتنا بھی کافی ہے، لیکن یہ معنی بھی ہے کہ یہ پھول اور کلی کے معنی، کیونکہ زہرا بھی آپ کا لقب ہے، اس کا معنی بھی پھول اور کلی ہے، تو بطول کا معنی بھی غالباً یہی ہے کہ یہ پھول اور کلی کے معنی میں آتا ہے، ہمارے ریسرچر نے جو ہمیں نکال کے۔ صحیح، بطول کے علیحدہ ہونے، الگ ہونے کے معنی بھی، ہاں، دنیا سے الگ رہنے والی، یہ بھی ایک معنی ہے اس کا۔ صحیح۔ جی جی جی، تو کچھ اور کالز شامل کرتے ایک ساتھ، تو اس میں جو سوالات ہیں، جو ناموں کے معنی پوچھے گئے انشاءاللہ وہ پھر ایک ساتھ انہیں ہم لے لیتے۔ جی، کچھ کالز شامل کر دیجیے۔ میرے بیٹے کا نام ارحم ہے، آپ یہ بتائیں ارحم نام کیسا ہے، اس کے معنی بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا ٹھیک ہے نام؟
ارحم حضور میں حسنین اتاری گلشن حدیث سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک تو اپنے نام کا حسنین کی معنی بتا دیں اور دوسرا کاشان کی معنی بتا دیں, اور کاشان کے نام کے ان کے بیٹے یا بھتیجے کا آشان نام رکھ سکتے ہیں, اس کی بھی وضاحت بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. صحیح. بچی کا نام پوچھنا تھا, میرب نام ہے. میرب جی. میں نے اپنی بہن تہمینہ کے نام کی معنی پوچھنی تھی. بچی کا نام ہے اوریا کشف, تو یہ نام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بچے کا نام حرم رضا. میں نے اپنے نواسوں کا نام بڑے کا ابراہیم رکھا ہے اور چھوٹے کا نام مشتبہ احمد, تو ان کے معنی بتا دیں کہ یہ کیسے نام ہیں, اچھے نام ہیں؟ میرا نام شامی رضا ہے, یہ نام کیسا ہے؟ جی تو اب سب جوابات کی طرف پہلے آخر سے شروع کرتے ہیں. تو شامی شام سے نسبت, صحیح, تو ملک شام سے, جس طرح بغداد سے نسبت بغدادی, جی تو شام سے نسبت کے نام سے رکھیں گے تو شام. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے وہ برکت کی دعا کی نا, بے شک, وہ اللہم بارک لنا فی یمنی شامینہ فی یمنینا, تو یہ اس طرح کی روایت ہے. جی تو وہ ہمارے شام, جب ہمارا شام کے بڑا ایک لطف ہے. کیا بات. تو اب شامی اس نسبت سے کہا, تو یہ شامی رضا, رضا یہ بزرگوں کا تخلص ہے, اعلیٰ حضرت کا لقب تخلص یہ جو ہے رضا ہے, تو یہ نام رکھ سکتے ہیں. آگے ہے مجتبہ اور افراہیم. ہاں, تو یہ اب ریورس سے چلیں جی, یا شروع سے؟ جیسا فرمائیں, جیسے آپ. اچھا, ابھی تو آپ نے اختتام سے شروع کیا تھا. افراہیم, تو یہ ابراہیم تو ہے, افراہیم فا آ گئی. اب یہ ایک فا نے ہمیں معنی سے دور کر دیا. اچھا, اب فراہم کرنا تو لفظ بولا جاتا ہے, اب فراہم سے ہے افراہیم یا نہیں یہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے, اور اگر ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فراہم کرنے والا. صحیح. اچھا, مجتبہ. اور دوسرا نام تھا مجتبہ احمد, تو مجتبہ یہ چنا ہوا. صحیح. تو آقا علیہ السلام کا لقب ہے. اچھا, پھر ایک نام پوچھا تھا حرم رضا. جی ہاں, حرم رضا پوچھا تھا. جی, حرم رضا اور حور یا کشف اور حرم. حور کے بارے میں تو پہلے عرض کر چکے, تو یہ جنتی جو عورت ہو, وہ جنتی عورت ہے جو ہے اس کا حور کہتے ہیں, جس کی جگہ کچھ اور رکھ لیں, لیکن حور بھی رکھیں گے تو علماء نے منع تو کیا نہیں. صحیح. اچھا, اور کیا ہے کشف. جی, کشف. کشف کا معنی تو بڑا اصطلاحی لغوی معنی تو اس کا یہ ہے کھولنا. صحیح. اور جو ہے نا اس کو کشف حاصل ہے. صحیح. تو یہ باطن کے معاملات دیکھ لیتا ہے. صحیح, باطن تو کو ان معنوں میں اب کشف کے برا معنی تو نہیں ہے. صحیح. کشف نام رکھ سکتے ہیں. تہمینہ, اب یہ رکھے جاتے ہیں بچیوں کے نام, لیکن اس کا معنی ہمیں نہیں ملا. اور حرم رضا رکھ سکتے ہیں, جو حرم رضا رکھنا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میرب. میرب تو ہماری ایک مدنی منی بھی ہے نا مدنی چینل پر, اپنے کڈ چینل پر کافی مشہور نام کہنے لگا. تو وہ یہ کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہوشیار, ماہر, ذہین. اچھا, یہ اچھا معنی بھی ہے اس کا. صحیح. تو یہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن ایک معنی اس کا کاٹنے والا بھی ہے. اچھا, کینچی. آپ دوسرے اچھے معنی کے طور پر رکھیں گے تو پھر میرب چل جائے گا. آشان کے معنی, پھر کاشان کے معنی, یہ دونوں ہمیں نہیں ملے. خود جو کال کی تھی وہ حسنین پوچھ رہے تھے شاید, کہ حسین پوچھ رہے تھے. حسنین شاید پوچھ رہے تھے. تو حسنین یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جب اکٹھا پکارتے ہیں تو حسنین کریمین کہتے ہیں. بالکل. تو ان دونوں کے نام پہ گویا کے نام رکھ لیا. ٹھیک. اس میں امام حسن کی برکتیں بھی آ گئیں صحیح رضی اللہ عنہ, اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی برکتیں بھی آ گئیں. تو حسنین نام رکھے بھی جاتے ہیں, اور اس میں دونوں کی نسبتیں بھی شامل ہیں. ارحم ہے, اس میں تبدیل کا صیغہ کہ زیادہ رحم کرنے والا, تو یہ شاید بچی کا رکھا ہوگا. جی. تو ارحم, اب اس میں لڑکے کا بھی دیکھا ہے میں نے. ہاں, تو یہ کا بھی دیکھا ہے. معنی تو اس کا یہ زیادہ رحم کرنے والا ہے. صحیح. اب بچی کا نام زیادہ رحم کرنے والا کیسے رکھیں گے؟ صحیح. تو یہ معنی میں تو یہ مسئلہ ہے. مردانہ معنی ہے. مردانہ معنی ہے. جی. مذکر کا معنی پایا جاتا ہے. تو آئیے یہ ساری مشکلات سے گویا نجات دینے کے لیے ایک ذریعہ کیا ہے کہ ہم اچھے اچھے نام جان لیں, اور اسی میں سے کوئی نام چن کر
چوز کر کے ہم اپنے بچوں کا رکھ لیں. تو آج ہم پروگرام کے اندر اور ہر دفعہ پروگرام کے اندر اختتام میں ہم کچھ نام شامل کرتے ہیں، ان کے معنی بھی بتایا کرتے. تو آئیے ناموں کو شامل کرتے ہیں، ان کے معنی بھی ہم دیکھیں گے. جی جی حضور. بسرا جی کومپل ایک صحابیہ کا نام ہے. جی اگلا نام ہے، یہ بچیوں کے نام شاید پہلے آ رہے ہیں. اسماء نشانی علامت، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن بھی تھی، ان کا نام بھی اسماء تھا. زبردست. نیکسٹ. اگلا نام ہے تیسرا بریرہ. جی تو یہ ایک درخت کے پھل کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام تھا. زبردست. تو اب یہ بریرہ یونیک سا نام ہے. وہ بڑا مشہور ان کا واقعہ بھی ہے. چلے اب لڑکوں کے نام، بچوں کے نام نام دکھائیں گے یہ. اور بچوں میں سے پہلا نام ہے بشیر، خوشخبری دینے والا. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے بشیر. اگلا نام ہے دوسرا بچے کا حکیم. حکیم صاحب حکمت، حکمت والا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے. اور تیسرا اور آخری نام ہے بچے کا جواد. جواد کہتے ہیں یہ سخی، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو چکا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ خیر الانام اولاد کا پہلا تحفہ ہے ناموں کی دنیا